रहीम اسلامک اسٹڈیز کی ریکوائرڈ ریڈنگ میں سے جو 15 بک ہے سیرت النبی والیوم 1 بائی شبلی نعمانی، یہ ہم آج سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ اس کا پہلا پیج ہے اور یہ اس کی جلد اول ہے۔ ویسے جلد اول جو ہے والیوم 1، جس کو انگلش میں والیوم 1 کہتے ہیں، اس کے 2 پارٹ ہیں، حصہ اول اور حصہ 2 اسی میں ہے، جلد اول میں یعنی کہ والیوم 1 میں۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے اور ہمارے سلیبس میں یہی جلد اول ہی ہے۔ ویسے اس کی ٹوٹل 4 جلدیں ہیں جس میں 7 حصے ہیں۔ یہ ہے عرض ناشر، اس کو پڑھنے کی آئی تھنک ضرورت نہیں ہے اتنی، کیونکہ اس میں ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ اس کی فہرست مضامین ہے حصے اول کی، یہ ہم ساری کریں گے انشاءاللہ۔ اس کتاب کو کیسے اور کہاں سے شروع کیا گیا، حوالے کہاں سے لیے گئے، یہ سب کچھ کریں گے ہم، اور ہمارا نالج، ہمارے علم میں کافی اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ ویسے بھی ہر مسلمان کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے اور اس کی ایک ایک بات ہمیں فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے، جیسے کون سا غزوہ کون سی ہجری میں ہوا اور اس کی وجوہات کیا تھی، وہ کیوں ہوا، یہ سب کچھ ہمارے اس بک کے اینڈ تک کلیئر ہو جائے گا اور ہمیں یاد رہے گا۔ یہ اس کی فہرست کافی لمبی ہے، یہ ہم سب کچھ کریں گے آنے والی ویڈیوز میں۔ تو اب ہم اس کو یہاں سے، یہ اس کا حصے 2 کی فہرست ہے، اسلام کی امن زندگی اور اسی طرح عقائد وغیرہ، مذہبی انتظامات، وفات، معمولات، مجالس نبوی، خطبات نبوی، عبادات نبوی، اخلاق نبوی اور اولاد، ازواج مطہرات، یہ سب کچھ کریں گے۔ یہ دیباچہ ہے، یہ جلد اول کا سید سلمان ندوی صاحب جنہوں نے اس کتاب کو جمع کیا تھا اور کمپلیٹ کیا تھا، یہ انہوں نے لکھا ہے، یہ بھی انہی کا ہے۔ ویسے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم یہ سرنامہ پڑھ لیتے ہیں۔ ایک گدائے بے نوا شہنشاہ کونین کے دربار میں اخلاص و عقیدت کی نظر لے کر آیا ہے، ز چشم آستین و برادر و گوہر را تماشا کن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم کائنات کا سب سے مقدم فرض اور سب سے زیادہ مقدس خدمت یہ ہے کہ نفوس انسانی کے اخلاق و تربیت کی اصلاح و تکمیل کی جائے، یعنی پہلے ہر قسم کے فضائل و اخلاق، زہد و تقوی، عصمت و عفاف، احسان و کرم، حلم و عفو، عظمت و ثبات، ایثار و لطف، غیرت و استغنا کے اصول و فروغ کے نہایت صحیح طریقے سے قائم کیے جائیں، اور پھر تمام عالم میں ان کی عملی تعلیم رائج کی جائے۔ اس مقصد کے حصول کا عام طریقہ واض و پند ہے۔ اس سے زیادہ متمدن طریقہ یہ ہے کہ فن اخلاق میں اعلیٰ درجے کی کتابیں لکھ کر تمام ملک میں پھیلائی جائیں اور لوگوں کو ان کی تعلیم دلائی جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے بجبر محاسن اخلاق کی تعمیل کرائی جائے اور رذائل سے روکے جائے۔ یہی طریقے ہیں جو ابتدا سے آج تک تمام دنیا میں جاری ہیں، اور آج اس انتہائی ترقی یافتہ دور میں بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ عملی طریقہ یہ ہے کہ نہ زبان سے کچھ کہا جائے، نہ تحریری نقوش پیش کیے جائے، نہ جبر و زور سے کام لیا جائے، بلکہ فضائل اخلاق کا ایک پیکر مجسم سامنے آ جائے جو خود ہمتن آئینہ عمل ہو، جس کی ہر جنبش لب ہزاروں تصنیفات کا کام دے اور جس کا ایک ایک اشارہ عمر سلطانی بن جائے۔ دنیا میں آج اخلاق کا جو سرمایہ ہے سب انہی نفوس قدسیہ کا پرتو ہے، دیگر اور اسباب صرف ایمان تمدن کے نقشہ نگار ہیں۔ لیکن اس وقت تک دنیا کی جس قدر تاریخ معلوم ہے اس نے اس قسم کے نفوس قدسیہ جو پیش کیے ہیں وہ فضائل اخلاق کے کسی خاص صنف کے نمونے تھے۔ مثلاً جناب مسیح علیہ السلام کے مکتب درس میں صرف حلم و تحمل، صلح و عفو، قناعت و تواضع کی تعلیم ہوتی تھی۔ حکومت و فرمانروائی کے لیے جو فضائل اخلاق و درکار ہیں، مسیحی تعلیم کی بیاض میں ان سطروں کی جگہ سادی ہے۔ حضرت موسیٰ اور نوح علیہ السلام کے اوراق تعلیم میں عفو عام کے صفحے خالی ہیں۔ اس بنا پر ہر قدم پر نئے رہنما کی ضرورت پیش آئی، اور اسی لیے عالم انسانی اپنی تکمیل کے لیے ہمیشہ ایسے
یہاں پر کتاب کی اس عبارت بالا کے مخاطب اہل کتاب ہیں جن کے موجودہ صحیفوں میں ان انبیاء کے جو احوال مذکور ہیں وہ اسی صورت میں ہیں، اسی لیے مصنف نے ان کے بیان کردہ تمام احوال کو مان کر اقبا کمال اور ہمہ کمال ہستی کی ضرورت پر ان کے سامنے حجت قائم کی ہے، لیکن چونکہ ضرور اسلام ایک طرف تمام انبیاء علیہ السلام کی صداقت پر یکساں ایمان لانا اور ان کو تمام پیغمبرانہ کمالات سے متصف جاننا ضروری ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اسی لیے یہ ضروری ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو یکساں صادق اور کمالات نبوت سے متصف مانا جائے۔ دوسری طرف ارشاد ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ یہ حضرات مرسلین ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت بخشی ہے، مثلاً بعض ان میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بعضوں کو ان میں سے بہت سے درجوں پر سرفراز کیا، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھلے کھلے دلائل عطا فرمائے، اور ہم نے ان کی تائید روح القدس ان کے جبرائیل سے فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے مراتب کمالیہ میں جزوی تفاوت بھی ہے، ان دونوں صداقتوں کے درمیان تطبیق کے لیے تھوڑی تشریح کی ضرورت ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تمام کمالات نبوت و فضائل اخلاق سے یکساں سرفراز تھے، مگر زمانہ اور ماحول کی ضروریات اور مصالح الہی کی بنا پر ان تمام کمالات کا علمی ظہور تمام انبیاء میں یکساں نہیں ہوا، بلکہ بعض کے بعض کمالات اور دوسرے کمالات زیادہ نمایاں ہوئے، یعنی جس زمانے کے حالات کے لحاظ سے جس کمال کے اظہار کی ضرورت ہوئی وہ پوری شدت سے ظاہر ہوا، اور دوسرے کمال کا جس کی اس وقت ضرورت پیش نہیں آئی بمثلت کمال ظہور نہیں ہوا۔ حاصل یہ ہے کہ ہر کمال کے ظہور کے لیے مناسب موقع و محل کی ضرورت ہوتی ہے، اگر کسی عارض کی وجہ سے کسی کمال کا ظہور نہ ہو تو اس سے نفس کمال کے وجود کی نفی نہیں ہوتی، اسی لیے اگر بوجہ عدم ضرورت حال ان انبیاء کرام کے بعض کمالات کا عملی ظہور کسی وقت میں نہیں ہوا تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ یہ حضرات نعوذ باللہ ان کمالات و فضائل سے متصف نہ تھے۔ غزوہ بدر کی قیدیوں کے باب میں حضرت ابوبکر صدیق نے جب فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینے کا اور حضرت عمر نے ان کو قتل کا مشورہ دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شدت و رحمت میں لوگوں کے قلوب مختلف بنائے ہیں، اے ابوبکر تمہاری مثال ابراہیم و عیسیٰ کی اور اے عمر تمہاری مثال نوح و موسیٰ کی ہے، یعنی ایک فریق سے رحم و کرم کا اور دوسرے سے شدت کا اظہار ہوا۔ تفصیل کے دیکھیے مستدرک حاکم غزوہ بدر۔ اس حدیث میں اسی نقطہ اختلاف کی طرف اشارہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے مختلف حوالے مبارکہ میں رونما رہا ہے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ آخری اور عمومی ہے، اس لیے بضرورت احوال آپ کے تمام کمالات نبوت آپ کی زندگی میں عملاً پوری طرح جلوہ گر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آفتاب عالم تاب کی ہر کرن دنیا کے لیے مشعل ہدایت بنی، اور ظلمت کدہ عالم کا ہر گوشہ آپ کے ہر قسم کی کمالات کے ظہور سے پر نور ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان جزئی کمالات کے اظہار میں ایسا پہلو نعوذ باللہ پیدا نہ ہونے پائے جس سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کی توہین یا کسر شان پیدا ہو کہ اس سے ایمان کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے معارف محرم و سفر، مضمون خلیل کی بشریت۔ اور اس لیے عالم انسانی اپنی تکمیل کے لیے ہمیشہ ایسے جامع کامل کا محتاج رہا جو صاحب شمشیر و نگین بھی ہو اور گوشہ نشین بھی، بادشاہ کشور کشا بھی ہو اور گدا بھی، فرما روائے جہاں بھی ہو اور سبہ گرداں بھی، مفلس کانے بھی ہو اور غنی دریا دل بھی۔ یہ برزخ کامل، یہ ہستی جامع، یہ صحیفہ یزدانی عالم کون کی آخری معراج ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، عالم فانی میں کوئی چیز ابدی نہیں، اس لیے یہ ہستی جامع دنیا میں آ کر ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اس لیے ضرور ہے کہ اس کی زبان کا ایک ایک حرف، اس کی حرکات و سکنات کی ایک ایک ادا، اس کے حلیہ وجود کا ایک ایک خط و خال کا عکس لے لیا جائے کہ مراحل زندگی میں جہاں ضرورت پیش آئے رہنمائی کے کام آئے۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس طرح دیگر تمام داعیان مذہب جامعیت کبریٰ کے وصف سے خالی تھے، ان کی کارنامہ زندگی کی تصویریں بھی ناتمام لی گئی ہیں۔ جناب مسیح کی 33 سالہ زندگی میں صرف 3 برس کے حالات معلوم ہیں۔ فارس کے مسلحان دین صرف شاہنامہ کے ذریعے سے روشناس ہیں، ہندوستان کے پیغمبر افسانوں کے حجاب میں گم ہیں۔ حضرت موسیٰ کی نسبت آج جو کچھ معلوم ہے اس کا ذریعہ صرف موجودہ تورات ہے جو حضرت موسیٰ کے 300 برس بعد عالم وجود میں آئی۔ یہ قدرت کی طرف سے اشارہ تھا کہ ان کے کارنامے اور رسول تعلیم ابدی نہ تھے، اس لیے نقل و روایت کے آئینے میں جس قدر ان کا ناتمام عکس اترا اس سے زیادہ ضروری بھی نہ تھا۔ قدرت خود ضرورت کی اندازہ دان ہے اور جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ خود مہیا کر دیتی ہے۔
تمام ارباب مذاہب میں سے ہر ایک کو اپنا مذہب اسی قدر عزیز ہے جس قدر دوسرے کو ہے. اسی لیے اگر بے پردہ یہ سوال کیا جائے کہ دنیا میں کون ہستی تھی جس میں جامعیت کبریٰ کا وصف نمایاں تھا تو ہر طرف سے مختلف صدائیں آئیں گی. لیکن اگر یہی سوال اس پائرائے میں بدل دیا جائے کہ دنیا میں وہ کون شخص گزرا ہے جس کا کارنامہ زندگی اس طرح قلم بند ہوا کہ ایک طرف تو صحت کا یہ انتظام تھا کہ کسی صحیفہ آسمانی کے لیے بھی نہ ہو سکا، اور دوسری طرف وسعت اور تفصیل کے لحاظ سے یہ حالت ہے کہ اقوال و افعال، وضع و قطع، شکل و شباہت، رفتار و گفتار، مذاق طبیعت، انداز گفتگو، طرز زندگی، طریقے معاشرت، کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، ہنسنے بولنے کی ایک ایک ادا محفوظ رہ گئی. تو اس سوال کے جواب میں صرف ایک صدا بلند ہو سکتی ہے: محمد عربی فدیت بی ابی و امی. یہ جو کچھ کہا گیا مقصد تصنیف کا مذہبی پہلو تھا. اس مسئلے کو علمی حیثیت سے دیکھو تو علوم و فنون کے صف میں سیرت یعنی بایوگرافی کا ایک خاص درجہ ہے. ادنا سے ادنا آدمی کے حالات زندگی بھی حقیقت شناسی اور عبرت پذیری کے لیے دلیل راہ ہیں. چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی کیسی عجیب خواہشیں رکھتا ہے، کیا کیا منصوبے باندھتا ہے، اپنے چھوٹے سے دائرہ عمل میں کس طرح آگے بڑھتا ہے، کیوں کر ترقی کے زینوں پر چڑھتا ہے، کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتا ہے، کیا کیا مزاحمتیں اٹھاتا ہے، تھک کر بیٹھ جاتا ہے، سستاتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے. غرض سعی و عمل، جد و جہد، ہمت و غیرت کی جو عجیب و غریب نیرنگیاں سکندر اعظم کی کارنامہ زندگی میں موجود ہے، بعینہ ہی یہی منظر قریب مزدور کے عرصہ حیات میں بھی نظر آتا ہے. اسی بنا پر اگر سیرت اور سوانح کا فن عبرت پذیری اور نتیجہ رسی کی غرض سے درکار ہے تو شخص کا سوال نظر انداز ہو جاتا ہے. صرف یہ دیکھنا رہ جاتا ہے کہ حالات اور واقعات جو ہاتھ آتے ہیں وہ کس وسعت اور استقصاء تفصیل کے ساتھ ہاتھ آتے ہیں تاکہ مراحل زندگی کی تمام راہیں اور ان کے پیچ و خم ایک ایک کر کے نظر کے سامنے آ جائیں. لیکن اگر خوش قسمتی سے فرد کامل اور استقصاء واقعات دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اس فن کی کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے. وجوہ مذکورہ بالا کی بنا پر کون شخص انکار کر سکتا ہے کہ صرف ہم مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام عالم کو اس وجود مقدس کی سوانح عمری کی ضرورت ہے جس کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے. اللہم صلی علیہ وسلم صلاۃ کثیرا کثیرا. یہ ضرورت صرف اسلامی یا مذہبی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک علمی ضرورت ہے، ایک اخلاقی ضرورت ہے، ایک تمدنی ضرورت ہے، ایک ادبی ضرورت ہے، اور مختصر یہ ہے کہ مجموعہ ضروریات دینی و دنیوی ہے. میں اس بات سے ناواقف نہ تھا کہ مسلمان کی حیثیت سے میرا اولین یہی تھا کہ تمام تصنیفات سے پہلے میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دیتا. لیکن یہ ایک ایسا اہم اور نازک فرض تھا کہ میں مدت تک اس کے ادا کرنے کی جرت نہ کر سکا. تاہم میں دیکھ رہا تھا کہ اس فرض کے ادا کرنے کی ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں. اگلے زمانے میں سیرت کی ضرورت صرف تاریخ اور واقعہ نگاری کی حیثیت سے تھی، علمی کلام سے اس کو واسطہ نہ تھا. لیکن معتذرین حال کہتے ہیں کہ اگر مذہب صرف خدا کے اعتراف کا نام ہے تو بحث یہیں تک رہ جاتی ہے. لیکن جب اقرار نبوت بھی جزو مذہب ہے تو یہ بحث پیش آتی ہے کہ جو شخص حامل وحی اور سفیر الہی تھا اس کے حالات، اخلاق اور عادات کیا تھے. یورپ کے مورخین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی تصویر کھینچتے ہیں وہ نعوذ باللہ ہر قسم کے معائب کا مرقع ہوتی ہے. آج کل مسلمانوں کو جدید ضرورتوں نے عربی علوم سے بالکل محروم کر دیا ہے. اسی لیے اس گروہ کو اگر کبھی پیغمبر اسلام کے حالات اور سوانح کی دریافت کرنے کا شوق ہوتا ہے تو انہیں یورپ کی تصنیفات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اس طرح یہ زہر آلود معلومات آہستہ آہستہ اثر کرتی جاتی ہیں اور لوگوں کو خبر تک نہیں ہوتی. یہاں تک کہ ملک میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک مصلح سمجھتا ہے جس نے اگر مجمع انسانی میں کوئی اصلاح کر دی تو اس کا فرض ادا ہو گیا. اس بات سے اس کے منصب نبوت میں فرق نہیں آتا کہ اس کے دامن اخلاق پر معصیت کے دھبے بھی ہیں. یہ واقعات تھے جنہوں نے مجھ کو بالآخر مجبور کیا اور میں نے سیرت نبوی پر ایک مبسوط کتاب لکھنے کا ارادہ کر لیا. یہ کام بظاہر نہایت آسان تھا. عربی زبان کی سینکڑوں کتابیں موجود تھیں. ان کو سامنے رکھ کر ایک ضخیم اور دلچسپ کتاب لکھ دینا زیادہ سے زیادہ چند مہینوں کا کام تھا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ کوئی تصنیف اس سے زیادہ دیر طلب اور جامع مشکلات نہیں ہو سکتی. آگے چل کر ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ خاص سیرت پر آج تک خاص سیرت اس موقع پر یہ ایک نہایت ضروری بحث کر دینے کے قابل ہے جو آج کل کی قلت علم اور ناآشنائی فن نے پیدا کر دی ہے. بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ سیرت فن حدیث ہی ایک
کی ایک خاص قسم کا نام ہے، یعنی احادیث میں سے وہ واقعات الگ کر لکھ دیے گئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات سے متعلق ہیں، تو یہ سیرت بن گئی۔ اور چونکہ حدیث میں متعدد کتابیں ایسی موجود ہیں جن میں ایک حدیث بھی ضعیف نہیں، مثلا صحیح بخاری مسلم، تو یہ کہنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ سیرت میں کوئی کتاب آج تک صحیح صحت کے التزام کے ساتھ نہیں لکھی گئی۔ اس بحث کے ذہن نشین کرنے کے لیے امور سیل پیش نظر رکھنے چاہیے۔ پہلی بحث یہ ہے کہ سیرت کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے۔ محدثین اور ارباب رجال کی اصطلاح قدیم یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غزوات کو مغازی اور سیرت کہتے تھے، چنانچہ ابن اسحاق کی کتاب کو مغازی بھی کہتے ہیں اور سیرت بھی۔ حافظ ابن حجر فتح الباری کتاب المغازی میں یہ دونوں نام ایک ہی کتاب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فقہ کی بھی یہی اصطلاح ہے۔ فقہ میں جو باب کتاب الجہاد السیر باندھتے ہیں اس میں سیرت کے لفظ سے غزوات اور جہاد کے احکام مراد ہوتے ہیں۔ کئی صدی تک یہی طریقہ رہا، چنانچہ تیسری صدی تک جو کتابیں سیرت کے نام سے مشہور ہوئی، مثلا سیرت ابن ہشام، سیرت ابن عائد، سیرت عمومی وغیرہ، ان میں زیادہ تر غزوات ہی کے حالات ہیں۔ البتہ زمانہ مابعد میں مغازی کے سوا اور چیزیں بھی داخل کر لی گئی، مثلا مواہب لدنیہ میں غزوات کے علاوہ سب کچھ ہے۔ اس بنا پر محدثین کی اصطلاح میں مغازی اور سیرت عام فن حدیث سے ایک الگ چیز ہے، یہاں تک کہ بعض موقعوں پر ارباب سیر اور محدثین دو مقابل کے گروہ سمجھے جاتے ہیں۔ بعض واقعات کی صورت کے متعلق یہ صورت پیدا ہوتی ہے کہ تمام ارباب سیر ایک طرف ہوتے ہیں اور امام بخاری و مسلم ایک طرف۔ ایسے موقع پر بعض لوگ امام بخاری کی روایت کو اس بنا پر تسلیم نہیں کرتے کہ تمام ارباب سیر کے خلاف ہے، لیکن محققین کہتے ہیں کہ حدیث صحیح تمام ارباب سیر کی متفقہ روایت کے مقابلے میں بھی قابل ترجیح ہے۔ ہم اس موقع پر ایک دو واقعہ مثال کے طور پر لکھتے ہیں۔ غزوات میں ایک غزوہ ذوالقرد کے نام سے مشہور ہے، اس کی نسبت ارباب سیر متفق ہیں کہ صلح حدیبیہ سے قبل واقع ہوا تھا، لیکن صحیح مسلم میں سلمہ بن الاکوع سے جو روایت ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے 3 دن قبل کا واقعہ ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ قرطبی نے لکھا ہے، اہل سیر میں سے کسی کو اس امر میں اختلاف نہیں کہ غزوہ ذوالقرد حدیبیہ سے پہلے واقع ہوا تھا، تو سلمہ کی حدیث میں جو مذکور ہے وہ کسی راوی کا وہم ہوگا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری ذکر غزوہ ذوالقرد میں قرطبی کے اس قول پر بحث کر کے لکھتے ہیں، تو اس بنا پر صحیح مسلم میں غزوہ ذوالقرد کی جو تاریخ مذکور ہے وہ اس سے زیادہ صحیح ہے جو مصنفین سیرت نے بیان کی ہے۔ دمیاطی ایک مشہور محدث ہیں، انہوں نے سیرت میں ایک کتاب لکھی ہے جو آج بھی موجود ہے۔ اس میں انہوں نے اکثر موقعوں پر ارباب سیر کی روایت کو ترجیح دی ہے، لیکن جب زیادہ تدبر کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ احادیث صحیحہ کو سیرت کی روایت پر ترجیح ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب میں ترمیم کرنی چاہیے، لیکن اس کے نسخے کثرت سے شائع ہو چکے تھے اس لیے نہ کر سکے۔ حافظ ابن حجر خود دمیاطی کا قول نقل کر کے لکھتے ہیں اور اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ یعنی دمیاطی قصد کر چکے تھے کہ جن موقعوں پر انہوں نے ارباب سیر سے اتفاق کر کے احادیث صحیحہ کی مخالفت کی ہے ان سے رجوع کریں گے، اور یہ کہ ان عمران سے مہارت فن کے قبل صادر ہوا، لیکن چونکہ کتاب کے نسخے شائع ہو چکے تھے اسی لیے وہ اپنی کتاب کی اصلاح نہ کر سکے۔ ایک غزوہ ذات الرقا کے نام سے مشہور ہے، اس کی نسبت اکثر ارباب سیر کا اتفاق ہے کہ جنگ خیبر کے قبل واقع ہوا تھا، لیکن امام بخاری نے تصریح کی ہے کہ خیبر کے بعد واقع ہوا۔ اس پر علامہ دمیاطی نے بخاری کی روایت سے اختلاف کیا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں، باقی ان کے شیخ دمیاطی تو انہوں نے صحیح حدیث صحیح کی نسبت اس بنا پر غلطی کا دعویٰ کیا ہے کہ تمام اہل سیر بالاتفاق اس کے خلاف ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اس قول کو نقل کر کے اس کا رد بھی کیا ہے۔ اس تقریر کا محاصل یہ ہے کہ سیرت ایک جداگانہ فن ہے اور بیعینہ ہی فن حدیث نہیں ہے، اور اس بنا پر اس کی روایتوں میں اس درجے کی شدت احتیاط ملحوظ نہیں رکھی جاتی جو فن سیاہ ستہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ فقہ کا فن سے قرآن اور حدیث ہی سے ماخذ ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیعینہ ہی قرآن یا حدیث ہے یا ان دونوں کے ہم پلہ ہے۔ مغازی اور سیرت میں جس قسم کی جزئی تفصیلیں مقصود ہوتی ہیں وہ فن حدیث کے اصلی بلند معیار کے موافق نہیں مل سکتی، اسی لیے ارباب سیر کو تنقید اور تحقیق کا معیار کم کرنا پڑتا ہے۔ اسی بنا پر سیرت و مغازی کا رتبہ فن حدیث سے کم رہا۔ جس طرح امام بخاری و مسلم نے یہ التزام کیا کہ کوئی ضعیف حدیث بھی اپنی کتاب میں درج نہ کریں گے، اسی طرح سیرت کے تصنیفات میں کسی نے یہ التزام نہیں کیا۔ آج 20 کتابیں قدماء سے لے کر متاخرین تک کی موجود ہیں، مثلا سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، سیرت ابن سید الناس، سیرت دمیاطی حلبی، مواہب لدنیہ، کسی میں یہ التزام نہیں۔ تفسیر مذکورہ بالا سے ظاہر ہوا ہوگا کہ ہماری اس عبارت کہ سیرت میں آج تک کوئی کتاب صحت کے التزام کے ساتھ نہیں لکھی گئی، اس کا کیا مطلب ہے اور کہاں تک صحیح ہے۔ آگے چل کر ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ خاص سیرت پر آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جس میں صرف صحیح روایتوں کا التزام کیا جاتا۔ حافظ زین الدین عراقی جو حافظ ابن حجر کے استاد تھے سیرت نبوی میں لکھتے ہیں،
یعنی طالب فن کو چاہیے کہ سیرت میں ہر قسم کی روایتیں نقل کی جاتی ہیں، صحیح بھی اور قابل انکار بھی۔ یہی سبب ہے کہ مستند اور مسلم ثبوت تصنیفات میں بھی بہت سی ضعیف روایتیں شامل ہو گئی ہیں، اسی بنا پر ضروری تھا کہ نہایت کثرت سے حدیث و رجال کی کتابیں باہم پہنچائی جائیں اور پھر نہایت تحقیق اور تنقید سے ایک مستند تصنیف تیار کی جائے۔ لیکن سینکڑوں کتابوں کا استقصاء کے ساتھ دیکھنا اور ان سے معلومات کا اکتساب کرنا ایک شخص کا کام نہ تھا۔ اس کے ساتھ ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ یورپ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے واقفیت حاصل کی جائے۔ میں بدقسمتی سے یورپ کی کوئی زبان نہیں جانتا، اس لیے ایک محکمہ تصنیف کی ضرورت تھی جس میں قابل عربی دان اور مغربی زبانوں کے جاننے والے شامل ہوں۔ خدا نے جب یہ سامان پیدا کر دیے تو اب مجھ کو کیا عذر ہو سکتا تھا؟ اب بھی اگر اس فرض کے ادا کرنے سے قاصر رہتا تو اس سے بڑھ کر کیا بدقسمتی ہو سکتی تھی۔ مسلمانوں کے اس فخر کا قیامت تک کوئی حریف نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات کا ایک ایک حرف اس استقصاء کے ساتھ محفوظ رکھا کہ کسی شخص کے حالات آج تک اس جامعیت اور احتیاط کے ساتھ قلم بند نہیں ہو سکے اور نہ آئندہ توقع کی جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ کیا عجیب بات ہو سکتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال کی تحقیق کی غرض سے آپ کو دیکھنے والوں اور ملنے والوں میں سے تقریباً 13,000 شخصوں کے نام اور حالات قلم بند کیے گئے، اور اس زمانے میں کیے گئے جب تصنیف و تالیف کا آغاز تھا۔ طبقات ابن سعد، کتاب الصحابہ ابن السکن، کتاب عبداللہ بن علی بن جارود، کتاب العقیلی فی الصحابہ، کتاب ابن ابی حاتم الزاری، کتاب الازرق، کتاب الدولابی، کتاب البغوی، ان کتابوں کا ذکر استیاب کے دیباچے میں ہے۔ طبقات ابن معقولہ، اسد الغابہ، استیاب اصابہ فی الاحوال الصحابہ صرف انہی بزرگوں کے حالات میں ہیں۔ کیا دنیا میں کسی شخص کے رفقا میں سے اتنے لوگوں کے نام اور حالات درج تحریر ہو سکتے ہیں؟ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قدما نے جو ذخیرہ مہیا کیا، یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ حدیث کی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات اور اخلاق و عادات کے متعلق نہایت کثرت سے واقعات مذکور ہیں جو سیرت میں کافی مدد دے سکتے ہیں، تاہم تنہا ان سے ایک تاریخی تصنیف تیار نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ان میں تاریخی ترتیب نہیں ہے۔ یہاں ہم نے جن کتابوں کا ذکر کیا ہے حدیث کی کتابیں ان کے علاوہ ہیں۔ اس کی مختصر تاریخ اور کیفیت ہم اس غرض سے اس موقع پر درج کر دیتے ہیں کہ ایک کامل اور مستند کتاب کے مرتب کرنے کے لیے اس صغیرہ سے کیوں کر کام لیا جا سکتا ہے اور کہاں تک تحقیق و تنقید کی ضرورت ہے۔ فن سیرت کی ابتدا اور تحریری سرمایہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا اور اسلام میں تدوین و تالیف کی آغاز خلیفہ منصور عباسی کے زمانے سے تقریباً 143 ہجری میں ہوا، اسی لیے اس زمانے تک سیرت اور روایت کا جو کچھ ذخیرہ تھا زبانی تھا، تحریری نہ تھا۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج کو کم صحیح مدت سے چلا آتا تھا۔ بہت قدیم زمانہ میں ہومیری اور نابتی خطدہ جس کے کتبے آج نہایت کثرت سے یورپ کی بدولت مہیا ہو گئے ہیں۔ اسلام سے کچھ پہلے وہ خط ایجاد ہوا جو عربی خط کہلاتا ہے اور جس نے بہت سی صورتیں بدل کر آج یہ صورت اختیار کر لی ہے۔ اس خط کی تاریخ اور اس کے ابتدا کے متعلق جو قدیم روایتیں کتابوں میں مذکور ہیں اکثر افسانہ ہیں۔ مثلاً ابن الندیم نے کلبی سے نقل کیا ہے کہ اول جن لوگوں نے عربی خط ایجاد کیا ان کے نام یہ ہیں: ابو جاد، حواز، ہتی، کلمون، صافس، قریشیات یہی نام ہیں جن کو ہم آج ابجد، ہوز، ہتی، کلمن اور صافس کرشت کہتے ہیں۔ اس طرح کا آپ کا یہ قول ہے۔ قول کے تمام خطوط حضرت آدم نے ایجاد کیے تھے۔ ابن الندیم نے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے عربی خط لکھا وہ 3 شخص قبیلہ بولان قبیلہ طے کی ایک شاخ کے تھے جو انبار میں آباد تھے۔ ان کے نام مرارر بن مرت، اسلم بن صدرہ، عامر بن جدرہ تھے۔ ان تمام روایتوں میں جو قرین قیاس ہے وہ روایت ہے جو ابن الندیم نے عمر بن شبہ کی کتاب مکہ سے نقل کی ہے، یعنی سب سے پہلے عربی خط ایک شخص نے ایجاد کیا جو بنو مخلد بن نصر بن کنانہ کے خاندان سے تھا، اور غالباً یہ وہ زمانہ ہے جب قریش نے عروج حاصل کر لیا تھا اور تجارت کے ذریعے سے بیرونی ممالک میں آمد و رفت رکھتے تھے۔ ابن الندیم نے لکھا ہے کہ میں نے مامون الرشید کی کتب خانہ میں ایک دستاویز دیکھی تھی جو عبد المطلب بن ہاشم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی۔ اس کے یہ الفاظ تھے: یہ عبد المطلب بن ہاشم جو مکہ کا باشندہ ہے کا قرضہ فلاں شخص پر ہے جو سنا کا رہنے والا ہے، یہ چاندی کے 1000 درہم ہے، جب طلب کیا جائے گا تو وہ ادا کرے گا، خدا اور 2 فرشتے اس کے گواہ ہیں۔ اس دستاویز سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبد المطلب نے کسی ہومیری شخص کو 1000 درہم قرض دیے تھے۔ خاتمہ میں 2 فرشتوں کی گواہی لکھی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں فرشتوں کا اور شاید کرادمن کاتبین کا اعتقاد موجود تھا۔ ابن الندیم نے لکھا ہے کہ اس دستاویز کا خط ایسا تھا جیسے عورتوں کا خط ہوتا ہے۔
علامہ بلازری نے تحریح کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو قریش میں 17 شخص لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یعنی حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت ابو عبیدہ، طلحہ، زید، ابو حذیفہ، ابو سفیان، شفا بنت عبداللہ وغیرہ۔ بدر کی لڑائی جو 2 ہجری میں ہوئی، اس میں قریش کے جو لوگ گرفتار ہوئے ان سے فدیہ لیا گیا، لیکن بعض ایسے بھی تھے جو ناداری کی وجہ سے فدیہ نہیں ادا کر سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ہر شخص 10 بچوں کو اپنے ذمہ لے کر ان کو لکھنا سکھا دے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت نے جو کاتب وحی ہیں اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔ ان واقعات سے معلوم ہوگا کہ عرب اور خصوصاً مکہ و مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے لکھنے پڑھنے کا کافی رواج ہو چکا تھا۔ البتہ یہ تحقیق طلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روایتیں اور حدیثیں بھی قلم بند ہوئی تھی یا نہیں، اور اس بنا پر سیرت کا کوئی تحریری سرمایہ بھی موجود تھا یا نہیں۔ بعض حدیثوں میں، جن میں سے بعض صحیح مسلم میں مذکور ہے، تصریح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے قلم بند کرنے سے منع فرمایا تھا۔ مسلم کے یہ الفاظ ہیں: مجھ سے جو سنو اس کو قلم بند نہ کرو بجز قرآن کے، اور کسی نے قلم بند کیا ہو تو اس کو مٹا ڈالنا چاہیے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی زمانہ کا ارشاد ہے، کیونکہ متعدد صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں بعض صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کے ارشادات قلم بند کر لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری باب العلم میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ صحابہ میں مجھ سے زیادہ کسی کو حدیثیں محفوظ نہیں، البتہ عبداللہ بن عمر مستثنیٰ ہے، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی عادت تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے تھے لکھ لیا کرتے تھے۔ قریش نے ان کو منع کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیاس کی حالت میں ہوتے، کبھی خوشی میں، اور تم سب کچھ لکھتے جاتے ہو۔ عبداللہ بن عمر نے اس بنا پر لکھنا چھوڑ دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے داہنے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم لکھ لیا کرو، اسے جو کچھ نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ ابو داؤد جلد 2 صفحہ 77۔ خطیب بغدادی نے اپنے رسالہ تقلید العلم میں لکھا روایت کی ہے کہ اس بیاض کا نام، جس میں عبداللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قلم بند کر لیا کرتے تھے، صادقہ تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو لوگ اس وقت تک اسلام لا چکے ہیں ان کے نام قلم بند کر لیے جائیں۔ چنانچہ 1500 صحابہ کے نام دفتر میں درج کیے گئے۔ صحیح بخاری باب الجہاد۔ خطیب بغدادی نے تقلید العلم میں روایت کی ہے کہ جب لوگ کثرت سے حضرت انس کے پاس حدیثوں کے سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے تو وہ ایک جنگ نکال لاتے تھے کہ یہ حدیثیں ہیں جو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھ لی تھی۔ متعدد قبائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ کے احکام بھیجے وہ تحریری تھے اور کتب احادیث میں بھی عینیہ منقول ہے۔ اسی طرح سلاطین کو دعوت اسلام کے جو پیغام بھیجے گئے وہ بھی تحریری تھے۔ صحیح بخاری باب کتابت العلم میں ہے کہ فتح مکہ کے سال میں جب ایک خزائن حرم میں ایک شخص کو قتل کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقہ پر سوار ہو کر خطبہ دیا۔ یمن میں ایک شخص نے آ کر درخواست کی کہ یہ خطبہ مجھ کو تحریر کرا دیا جائے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس شخص کے لیے وہ خطبہ قلم بند کر دیا جائے۔ غرض اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حسب ذیل تحریری سرمایہ ہو گیا تھا۔ وہ جو حدیثیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص یا حضرت علی و حضرت انس وغیرہ نے قلم بند کی، تحریری احکام اور معاہدات، صلح حدیبیہ وغیرہ اور فرامین جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کے نام بھیجے، خطوط جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین اور عمرہ کے نام ارسال فرمائے، 1500 صحابہ کے نام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد اس تحریری ذخیرہ کو اس قدر ترقی ہوتی گئی کہ بنو عباس سے پہلے ولید بن یزید کے قتل کے بعد جب احادیث و روایت کا دفتر ولید کے کتب خانے سے منتقل ہوا تو صرف امام ظاہری کی مرویات اور تالیفات گھوڑوں اور گدھوں پر لاد کر لائی گئیں۔ مغازی عرب میں علوم و فنون تھے، صرف خاندانی مارکے اور لڑائیوں کے واقعات محفوظ رکھتے تھے۔ اس لحاظ سے قیاس یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور افعال و اقوال میں سب سے پہلے مغازی کی روایتیں پھیلتی اور سب سے پہلے اسی فن کی بنیاد پڑتی، لیکن روایات کے تمام انواع میں مغازی کا درجہ سب سے متاخر رہا۔ خلفائے راشدین اور اکابر صحابہ نے زیادہ تر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال و افعال پر توجہ کی جن کو شریعت سے تعلق تھا اور جن سے فقہی احکام مستنبط ہوتے تھے۔ امام بخاری نے غزوہ احد کے ذکر میں صائب بن یزید سے یہ روایت نقل کی ہے: میں عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ بن عبید اللہ اور مقداد اور سعد کی صحبت میں رہا، لیکن میں نے ان کو کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث بیان کرتے نہیں سنا بجز اس کے کہ طلحہ غزوہ احد کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ مقداد اور سعد بن ابی وقاص اکابر صحابہ میں ہیں، ان میں سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں اور ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں، اس لیے اس عبارت کے یہی معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ غزوات کے واقعات نہیں بیان کرتے تھے بجز اس کے کہ طلحہ جنگ احد کے واقعات بیان کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء میں جن لوگوں نے مغازی کو اپنا فن بنا لیا تھا وہ عوام میں جس قدر مقبول ہوتے تھے، خواص میں اس قدر مستند
نہیں خیال کیے جاتے تھے۔ اس فن کے اساتین اور ارکان ابن اسحاق اور واقدی ہیں۔ واقدی کو تو محدثین اعلانیہ کذاب کہتے ہیں، ابن اسحاق کا ایک گروہ ثقہ کہتا ہے، لیکن اسی درجے کا دوسرا گروہ ان کو بے اعتبار سمجھتا ہے۔ تفصیل آگے آئے گی۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے 3 قسم کی کتابیں ہیں جن کی کوئی اصل نہیں، مغازی اور ملاحم اور تفسیر۔ خطیب بغدادی نے اس قول کو نقل کر کے لکھا ہے کہ امام ابن حنبل کی مراد ان خاص کتابوں سے ہوگی جو بے اصل ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ باقی تفسیر کی کتابیں تو اس میں قلبی اور مقاتل کی کتابیں بہت مشہور ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے کہ قلبی کی تفسیر اول سے اخیر تک جھوٹ ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ باقی مغازی تو اس فن کی مشہور کتاب محمد بن اسحاق کی کتاب ہے اور وہ عیسائیوں اور یہودیوں سے روایت کرتے تھے، اور امام شافعی نے کہا ہے کہ واقدی کی کتابیں جھوٹ ہیں۔ باوجود ان باتوں کے یہ ناممکن تھا کہ یہ حصہ نظر انداز کر دیا جاتا، اسی لیے اکابر صحابہ اور محدثین نہایت احتیاط کے ساتھ جو واقعات جہاں تک خوب محفوظ ہوتے روایت کرتے تھے۔ تصنیف و تالیف کی ابتدا حکومت کی طرف سے ہوئی۔ صحابہ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اگرچہ فقہ و حدیث کی نہایت کثرت سے اشاعت ہوئی، بہت سے درس کے حلقے قائم ہوئے، لیکن جو کچھ تھا زیادہ تر زبانی تھا۔ لیکن بنو امیہ نے حکماء علماء سے تصنیفیں لکھوائیں۔ قاضی ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں امام ظاہری کا قول نقل کیا ہے، ہم لوگ علم کا قلم بند کرنا پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ عمرہ نے ہم کو مجبور کیا۔ سب سے پہلے امیر معاویہ نے عبید بن شریح کو یمن سے بلا کر قدمہ کی تاریخ مرتب کرائی، جس کا نام اخیار الموازین ہے۔ امیر معاویہ کے بعد عبد الملک بن مروان نے جو 65 ہجری میں تخت نشین ہوا، ہر فن میں علماء سے تصنیفیں لکھوائیں۔ سعید بن جبیر جو عالم العلماء تھے، ان کو حکم بھیجا کہ قرآن مجید کی تفسیر لکھیں۔ چنانچہ امام موصوف نے تفسیر لکھ کر بھیجی جو کتب خانہ شاہی میں رکھی گئی۔ عطا بن دینار کے نام سے جو تفسیر مشہور ہے، انہی کی تفسیر ہے۔ عطا کو خزانہ شاہی سے یہ نسخہ ہاتھ آ گیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو انہوں نے تصنیف و تالیف کو زیادہ ترقی دی۔ تمام ممالک میں حکم بھیجا کہ احادیث نبوی مدون اور قلم بند کی جائیں۔ سعد بن ابراہیم جو بہت بڑے محدث اور مدینہ منورہ کے قاضی تھے، ان سے دفتر کے دفتر حدیثوں کے قلم بند کرائے اور تمام ممالک مقبوضہ میں بھیجے۔ علامہ ابن عبد البر جامع بیان العلم میں لکھتے ہیں، سعد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے ہم کو احادیث کے جمع کرنے کا حکم دیا، ہم نے دفتر کے دفتر لکھے، عمر نے جہاں جہاں ان کی حکومت تھی ایک دفتر بھیج دیا۔ ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم انصاری جو اس زمانے کے بہت بڑے محدث اور امام ظاہری کے استاد اور مدینہ کے قاضی تھے، ان کو بھی خاص طور پر احادیث کے جمع کرنے کا حکم بھیجا۔ حدیث میں حضرت عائشہ کی مرویات کی خاص حیثیت ہے، یعنی ان سے اکثر وہ حدیثیں مروی ہیں جو عقائد یا فقہ کے مہمات مسائل ہیں، اسی لیے عمر بن عبدالعزیز نے ان کی روایتوں کے ساتھ زیادہ اعتنا کیا۔ عمرت بن عبد الرحمن ایک خاتون تھی جن کو حضرت عائشہ نے اپنی آغوش تربیت میں پالا تھا، وہ بہت بڑی محدثہ اور عالمہ تھی۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ کی مرویات کا ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن محمد کو خط لکھا کہ عمرت کے مسائل اور روایات قلم بند کر کے بھیج دے۔ مغازی پر خاص توجہ، اب تک مغازی و سیر کے ساتھ اتنا نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس فن کی طرف خاص توجہ کی اور حکم دیا کہ غزوات نبوی کا خاص حلقہ درس قائم کیا جائے۔ عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری المتوفی 121 ہجری اس فن میں خاص کمال رکھتے تھے، ان کو حکم دیا کہ جامع مسجد دمشق میں بیٹھ کر لوگوں کو مغازی اور مناقب کا درس دے۔ اسی زمانے میں امام ظاہری نے مغازی پر ایک مستقل کتاب لکھی، اور جیسا کہ امام سہیلی نے روز الانف میں تصریح کی ہے کہ اس فن کی پہلی تصنیف تھی۔ امام ظاہری اس زمانے کے عالم العلماء تھے، فقہ اور حدیث میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ امام بخاری کے شیخ الشیوخ ہیں، انہوں نے حدیث و روایات کے حاصل کرنے میں یہ محنتیں اٹھائیں کہ مدینہ منورہ میں جا ایک ایک انصاری کے گھر جاتے، جوان بڈھے عورت مرد جو مل جاتا، یہاں تک کہ پردہ نشین عورتوں سے جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور حالات پوچھتے اور قلم بند کرتے۔ وہ نسباً قریشی تھے، 25-50 ہجری میں پیدا ہوئے، بہت سے صحابہ کو دیکھا تھا اور 8 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے دربار میں گئے۔ اس نے بہت قدر و منزلت کی کتاب المغازی غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ہدایت کے موافق لکھی۔ یہ بات خاص طور پر لحاظ کے قابل ہے کہ امام موصوف سلاطین کے دربار سے تعلق رکھتے تھے اور مقربین خاص میں داخل تھے۔ ہشام بن عبد الملک نے اپنے بچوں کی تعلیم کے سپرد کی تھی، 124 ہجری میں وفات پائی۔ امام ظاہری کی وجہ سے مغازی و سیرت کا عام مذاق پیدا ہو گیا۔ ان کے حلقہ درس سے اکثر ایسے لوگ نکلے جو خاص اس فن میں کمال رکھتے تھے۔ ان میں سے یعقوب بن ابراہیم، محمد بن صالح سمار، عبد الرحمن بن عبدالعزیز فن مغازی میں خاص شہرت رکھتے تھے۔ چنانچہ تہذیب التہذیب وغیرہ میں ان لوگوں کا امتیازی وصف صاحب المغازی لکھا جاتا ہے۔ ظاہری کے تلامذہ میں سے 2 شخصوں نے اس فن میں نہایت شہرت حاصل کی، اور یہی 2 شخص ہیں جن پر اس فن کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق۔
موسیٰ بن عقبہ خاندان زبیر کے غلام تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا تھا۔ فن حدیث میں امام مالک ان کے شاگرد ہیں۔ امام مالک ان کے نہایت مداح تھے اور لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ فن مغازی سیکھنا ہو تو موسیٰ سے سیکھو۔ ان کے مغازی کی جو خصوصیات ہیں یہ ہے، مصنفین اب تک روایات میں صحت کا التزام نہیں کرتے تھے، انہوں نے زیادہ تر اس کا التزام کیا۔ عام مصنفین کا یہ مذاق تھا کہ کثرت سے واقعات نقل کیے جائے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہر قسم کی رتب و یابس روایتیں آ جاتی تھی۔ موسیٰ نے احتیاط کی اور صرف وہی روایتیں لی جو ان کے نزدیک صحیح ثابت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب بنسبت اور کتاب مغازی کے مختصر ہے۔ چونکہ روایت حدیث کے لیے کسی عمر کی قید نہ تھی، اس لیے اکثر لوگ بچپن اور آغاز شباب سے ہلکے درس میں شامل ہو جاتے تھے اور حدیثیں سن کر لوگوں سے دریافت کرتے تھے، لیکن چونکہ اس عمر تک واقعات کا صحیح طور سے سمجھنا اور محفوظ رکھنا ممکن نہ تھا، اسی لیے اکثر روایتوں میں تغیر اور اختلاط ہو جاتا تھا۔ موسیٰ نے باخلاف اور لوگوں کے قبر سن میں اس کے فن کو سیکھا تھا۔ 141 ہجری میں وفات پائی۔ موسیٰ کی کتاب آج موجود نہیں، لیکن ایک مدت تک شائع و ظاہر رہی اور سیرت کی تمام قدیم کتابوں میں کثرت سے اس کے حوالے آتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے فن مغازی میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی اور امام فن مغازی کے نام سے مشہور ہے۔ شہرت عام میں اگرچہ واقعی ان سے کم نہیں، لیکن واقعی کی لغو بیانی مسلمہ عام ہے اور اس لیے ان کی شہرت بدنامی کی شہرت ہے۔ محمد بن اسحاق تابعی ہیں۔ ایک صحابی حضرت انس کو دیکھا تھا، علم حدیث میں کمال تھا۔ امام ظاہری کے دروازے پر دروان مقرر تھا کہ کوئی شخص بغیر اطلاع کے نہ آئے، لیکن محمد بن اسحاق کو عام اجازت تھی کہ جب چاہیں چلے آئیں۔ ان کے سکا اور غیر سکا ہونے کی نسبت محدثین میں اختلاف ہے۔ امام مالک ان کے سخت مخالف ہیں، لیکن محدثین کا عام فیصلہ یہ ہے کہ مغازی اور سیر میں ان کی روایتیں استناد کے قابل ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ان کی روایت نہیں لی، لیکن جز القرآت میں ان سے روایت کی ہے۔ تاریخ میں تو اکثر واقعات انہی سے لیتے ہیں۔ فن مغازی کو انہوں نے اس قدر ترقی دی اور اس قدر دلچسپ بنا دیا کہ خلفائے عباسیہ جو زیادہ تر اس قسم کا مذاق رکھتے تھے، ان میں مغازی کا مذاق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ ابن عدی نے اس احسان کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ ابن عدی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس فن میں کوئی تصنیف ان کی تصنیف کے رتبہ کو نہیں پہنچی۔ تہذیب التہذیب۔ ابن حبان نے کتاب الزکوٰۃ میں لکھا ہے کہ محدثین کو محمد بن اسحاق کی کتاب پر اعتراض تو یہ تھا کہ خیبر وغیرہ کے واقعات وہ یہودیوں سے دریافت کر کے کتاب داخل کتاب کرتے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور چونکہ یہ واقعات انہوں نے یہودیوں سے سنے ہوں گے، اسی لیے ان پر پورا اعتماد نہیں ہو سکتا۔ علامہ ذہبی کی تصریح سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن اسحاق یہود و نصارہ سے روایت کرتے تھے اور ان کو سکا سمجھتے تھے۔ 151 ہجری میں وفات پائی۔ محمد بن اسحاق کی کتاب المغازی کا ترجمہ شیخ سعدی کے زمانے میں ابو بکر سعد زنگی کے حکم سے فارسی میں ہوا۔ اس کا قلمی نسخہ الہ آباد میں ہماری نظر سے گزرا ہے۔ محمد بن اسحاق کی کتاب کثرت سے پھیلی اور بڑے بڑے مشہور محدثوں نے اس کے نسخے مرتب کیے۔ اسی کتاب کو ابن ہشام نے زیادہ منقح اور اضافہ کر کے مرتب کیا، جو سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور ہے۔ چونکہ اصل کتاب آج کم ملتی ہے، اسی لیے آج اس کی جو یادگار موجود ہے وہ یہی ابن ہشام کی کتاب ہے۔ ابن ہشام کا نام عبد الملک ہے۔ وہ نہایت سکا اور نامور محدث اور مورخ تھے۔ حمیر کی قبیلے سے تھے اور غالباً اسی تعلق سے سلاطین حمیر کی تاریخ لکھی جو آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے سیرت میں یہ اضافہ کیا کہ سیرت میں جو مشکل الفاظ آتے تھے ان کی تفسیر بھی لکھی، اور 213 ہجری یا 218 ہجری میں وفات پائی۔ سیرت ابن اسحاق کی مقبولیت کی بنا پر لوگوں نے اس کو نظم کیا، چنانچہ ابو نصر فتح بن موسیٰ خزراوی المتوفی 663 ہجری، عبدالعزیز بن احمد المعروف بن سعدی ویری المتوفی فی حدود 607 ہجری، وہ ابو اسحاق انصاری تلمسانی، فتح الدین محمد بن ابراہیم معروف بے ابن شہید المتوفی 793 ہجری نے منظوم کیا۔ اخیر کتاب میں قریباً 10,000 شعر ہیں اور اس کا نام فتح الغریب فی سیرت الحبیب ہے۔ واقعی خود تو قابل ذکر نہیں، لیکن ان کے تلامذہ خاص میں سے ابن سعد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے حالات میں ایسی جامع اور مفصل کتاب لکھی کہ آج تک اس کا جواب نہ ہو سکا۔ ابن سعد مشہور محدث ہیں۔ محدثین نے عموماً لکھا ہے کہ گو ان کے استاد واقعی قابل اعتبار نہیں، لیکن وہ خود قابل سند ہیں۔ خطیب بغدادی نے ان کی نسبت یہ الفاظ لکھے ہیں: کان من اہل العلم والفضل والفہم والعدالت صنفا کتابا کبیرا فی طبقات الصحابۃ والتابعین الی وقت فجاد فیہ واحسن۔ یہ موالی بنی ہاشم سے تھے، بصرہ میں پیدا ہوئے لیکن بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ بلازری جو مشہور مورخ ہیں انہی کے شاگرد ہیں اور 230 ہجری میں 62 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی کتاب کا نام طبقات تھا۔ 12 جلدوں میں ہے، 2 جلدیں خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں ہیں اور یہ حصہ دراصل سیرت نبوی ہے۔ باقی جلدیں صحابہ و تابعین کے حالات میں ہیں، اور چونکہ صحابہ کے حالات میں ہر جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، اسی لیے ان حصوں میں بھی سیرت کا بڑا سرمایہ موجود ہے۔
یہ کتاب تقریباً ناپید ہو چکی تھی، لیکن دنیا کے کسی کتابخانے میں اس کا پورا نسخہ موجود نہ تھا۔ شہنشاہ جرمن کو اس کی طبع و اشاعت کا خیال ہوا، چنانچہ ₹1,00,000 جیب خاص سے دیے اور پروفیسر ساخو کو اس کام پر مامور کیا کہ ہر جگہ سے اس کے اجزاء فراہم کر کے لائے۔ پروفیسر موصوف نے قسطنطنیہ، مصر اور یورپ جا کر جا بجا سے تمام جلدیں باہم پہنچائیں۔ یورپ کے 12 پروفیسروں نے الگ الگ جلدوں کی تصحیح اپنے ذمے لی، چنانچہ نہایت اہتمام اور صحت کے ساتھ یہ نسخہ لنڈن یا ہالینڈ میں چھپ کر شائع ہوا۔ اس کتاب کا بڑا حصہ واقعی سے ماخوذ ہے، لیکن چونکہ تمام روایتیں بسند مذکور ہیں، اس لیے واقعی کی روایتیں بآسانی الگ کر لی جا سکتی ہیں۔ اس زمانے میں سیرت پر اور بھی بہت سی کتابیں لکھی گئیں، چنانچہ کشف الظنون وغیرہ میں ان کے نام مذکور ہیں، لیکن چونکہ نام کے سوا ان کے متعلق اور کچھ معلوم نہیں، نہ ان کا آج وجود ہے، اس لیے ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ سیرت کے سلسلے سے الگ تاریخی تصنیفات ہیں، ان میں سے جو محدثانہ طریقہ پر لکھی گئی، یعنی جن میں روایتیں بسند مذکور ہیں، ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات کا جو حصہ ہے وہ بھی دراصل سیرت نبوی میں ہے۔ ان میں سب سے مقدم اور قابل استناد امام بخاری کی دونوں تاریخیں ہیں، لیکن دونوں نہایت مختصر ہیں۔ تاریخ صغیر چھپ گئی ہے، اس میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ کتاب کا 10واں حصہ بھی نہیں، یعنی صرف 15 صفحے ہیں، اور ان میں سے بھی کوئی ترتیب نہیں۔ البتہ بڑی ہے، میں نے اس کا نسخہ جامع ابا صوفیہ میں دیکھا تھا، لیکن سوانح نبوی اس میں بہت کم ہے اور جستہ واقعات بلا ترتیب مذکور ہیں۔ تاریخی سلسلے میں سب سے جامع اور مفصل کتاب امام طبری کی تاریخ کبیر ہے۔ طبری اس درجے کے شخص ہیں کہ تمام محدثین ان کے فضل و کمال، وثوق اور وسط علم کے معترف ہیں۔ ان کی تفسیر احسن التفاسیر خیال کی جاتی ہے۔ محدث ابن خزیمہ کا قول ہے کہ دنیا میں کسی کو ان سے بڑھ کر عالم نہیں جانتا۔ 310 ہجری میں وفات پائی۔ بعض محدثین سلیمانی نے ان کی نسبت لکھا ہے کہ یہ شیعوں کے لیے حدیثیں وضع کیا کرتے تھے، لیکن علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے یہ جھوٹی بدگمانی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ابن جریر اسلام کے متعمد اماموں میں سے ایک بڑے امام ہیں۔ علامہ صاحبی نے اس موقع پر لکھا ہے کہ ان میں فی الجملہ تشیع تھا، یعنی گزر نہیں۔ تمام مستند اور مفصل تاریخیں، مثلا تاریخ کامل ابن الاسیر، ابن خلدون، عبد الفدا وغیرہ انہیں کی کتاب سے ماخوذ اور اسی کتاب کے مختصرات ہیں۔ یہ کتاب بھی ناپید تھی اور یورپ کی بدولت شائع ہوئی۔ جو لوگ خاص فن سیرت کے ارکان اور معتمد ہیں، ان کا اور ان کی تصنیفات کا ایک مختصر نقشہ ہم اس مقام پر درج کرتے ہیں۔ ان مصنفین کی تصنیفات اکثر ناپید ہیں۔ یہ فہرست تہذیب التہذیب وغیرہ سے مرتب کی گئی ہے۔ ان کے نام لکھنے سے یہ غرض ہے کہ آج جو تصنیفیں ملتی ہیں ان میں اکثر ان کے حوالے آتے ہیں۔ نام مصنف، وفات اور حالات۔ عروہ بن زبیر 94 ہجری حضرت زبیر کے بیٹے اور حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے تھے۔ حضرت عائشہ کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ سیرت و مغازی میں کثرت سے ان کی روایتیں ہیں۔ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کے متعلق لکھا ہے کان عالما بالسیرہ۔ صاحب کشف الظنون نے مغازی کے بیان میں لکھا ہے کہ بعضوں کی رائے ہے کہ فن مغازی کی سب سے پہلی کتاب انہوں نے تدوین کی۔ شعبی 109 ہجری مشہور محدث ہیں، اکثر فنون میں کمال رکھتے تھے۔ خلافت دمشق کی طرف سے سفیر بن کر قسطنطنیہ گئے تھے۔ فن و مغازی و سیر میں ان کو اس درجہ واقفیت تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ گو میں ان غزوات میں بذات خود شریک تھا، مگر یہ مجھ سے زیادہ ان حالات کو جانتے ہیں۔ وہب بن منبع 114 ہجری یمن کے اجمی خاندان سے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کچھ حدیثیں سنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتب عہد قدیم کی بشارت اور پیشن گوئیاں کثرت سے انہی سے مروی ہیں۔ عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری 121 ہجری مشہور تابعی ہیں۔ حضرت انصر اپنے باپ اور اپنی دادی رمیثہ سے روایت کرتے ہیں۔ مغازی اور سیر میں نہایت وسیع المعلومات تھے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے مسجد دمشق میں بیٹھ کر اس فن کی تعلیم دیتے تھے۔ محمد بن مسلم بن شہاب ظاہری 124 ہجری ان کا ذکر پہ گزر چکا ہے۔ یعقوب بن عتبہ بن مغیرہ بن الاخنس بن شریک اور سقفی نہایت ثقہ تھے۔ 128 ہجری نہایت ثقہ تھے۔ عمال اور گورنر انتظام ملکی میں ان سے مدد لیتے تھے۔ فقہائے مدینہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم تھے، اور ان کا دادا اخنس بن شریک وہی شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ موسیٰ بن عقبہ الاسدی 141 ہجری ان کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ حشام بن عروہ بن زبیر 146 ہجری زیادہ تر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ ظاہری کے بھی شاگرد ہیں۔ علماء مدینہ میں ان کا شمار ہے۔ بغداد میں جو روایتیں انہوں نے لی، محدثین کا بیان ہے کہ ان میں تساہل سے کام لیا ہے۔ سیرت کے ذخیرہ روایات میں ان کا بہت بڑا حصہ شامل ہے، جن کو اپنے باپ کے واسطے سے حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ فن سیرت میں ان کے متعدد نامور تلامذہ ہیں۔ محمد بن اسحاق بن یسار المطلبی 150 ہجری ان کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ عمر بن راشد الازدی 154 ہجری امام ظاہری کے تلامذہ میں امام مالک کے بعد ان کا دوسرا درجہ ہے۔ اساتین علم حدیث میں تھے۔ مغازی میں ایک کتاب ان کے تصنیف ہے جس کا نام
ابن ندیم نے کتاب المغازی لکھا ہے۔ عبد الرحمن بن عبد العزیز الاوسی 162 ہجری زہری کے شاگرد تھے۔ مسلم نے ان سے ایک روایت کی ہے۔ محدثین کے نزدیک ضعیف اور روایت ہے، فن سیرت کے عالم تھے۔ ابن سعد نے ان کے متعلق لکھا ہے کانا عالم بسیرہ۔ محمد بن التمار 168 ہجری زہری کے شاگرد اور واقدی کے استاد ہیں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ وہ سیرت مغازی کے عالم تھے۔ اکثر محدثین نے ان کی توثیق کی ہے۔ ابو زناد جو بڑے پایا کے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر صحیح مغازی سیکھنا ہو تو محمد بن صالح سے سیکھو۔ ابو معاشر نجی المدنی 170 ہجری حشام بن عروہ کے شاگرد تھے۔ سوری اور واقدی نے ان سے روایت کی ہے۔ گو محدثین نے روایت حدیث میں ان کی تضعیف کی ہے، لیکن سیرت و مغازی میں ان کی جلالت شان کا اعتراف کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وہ اس فن میں صاحب نظر ہیں۔ ابن ندیم نے ان کی کتاب المغازی کا ذکر کیا ہے۔ کتب سیرت میں ان کا نام کثرت سے آتا ہے۔ عبداللہ بن جعفر بن عبد الرحمن المخزومی 170 ہجری مشہور صحابی مسور بن مخرمہ کے پڑپوتے تھے۔ فن حدیث میں خاص پایہ رکھتے تھے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر علماء میں تھے۔ ابن سعد نے ان کی شان میں یہ الفاظ لکھے ہیں: من رجال اہل المدینہ عالم بالمغازی۔ عبد الملک بن محمد بن ابی بکر بن عمر بن الحزم الانصاری 176 ہجری فن حدیث و سیر میں ان کا خاندان ہمیشہ نامور رہا۔ ان کے دادا وہ شخص ہیں جنہوں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے سب سے پہلے فن حدیث کی تدوین کی۔ ان کے رشتے کی دادی عمرت حضرت عائشہ کی تربیت یافتہ تھی۔ یہ خود سیر و مغازی کے عالم تھے۔ اپنے باپ اور چچا سے تعلیم پائی تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ان کو قاضی مقرر کیا تھا۔ لوگ ان سے مغازی سیکھتے تھے۔ اس فن میں ان کی ایک تصنیف کتاب المغازی بھی ہے۔ علی بن مجاہد الرازی الکندی بعد 180 ہجری ابو معاشر نجی کے تلامذہ میں تھے۔ امام ابن حنبل نے ان سے روایت کی ہے۔ مغازی کے جامع اور مصنف ہیں، لیکن ارباب نقد کے نزدیک ان کی تصنیف اعتبار کے قابل نہیں۔ زیاد بن عبداللہ بن الطفیل البقائی 183 ہجری ابن اسحاق کے شاگرد اور ابن حشام کے استاد تھے۔ ان دونوں بزرگواروں کے واسطہ عقد یہی ہے کہ سیرت کے عشق میں گھر بار بیچ کر استاد کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے تھے اور مدت تک سفر و حضر میں ان کے شریک رہے۔ محدثین کی بارگاہ میں گو ان کا اعزاز کم ہے، لیکن کتاب السیرت کے سب سے معتبر راوی یہی سمجھے جاتے ہیں۔ سلمہ بن الفضل الابرش الانصاری 191 ہجری ابن اسحاق کے شاگرد اور ان کی سیرت کے راوی ہیں۔ رے کے قاضی تھے۔ اہل نقد کے نزدیک قابل احتجاج نہیں، لیکن ابن معین جو اسماء رجال کے بڑے ماہر ہیں، مغازی میں ان کی توثیق کرتے ہیں اور ان کی سیرت کو بہترین سیرت ہائے نبوی کہتے ہیں۔ تبری میں ان کے واسطے سے اکثر روایتیں مروی ہیں۔ ابو محمد یحییٰ بن سعید بن ابان الاموی 194 ہجری حشام بن عروہ اور ابن جریر سے تلمس تھا۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ گو قلیل الروایت ہے لیکن سکا ہے۔ صاحب کشف الظنون نے مصنفین مغازی میں ان کا نام لیا ہے۔ ولید بن مسلم القرشی 195 ہجری شام کے مشہور محدث اور نہایت قوی الحافظہ تھے۔ شام میں ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی عالم نہ تھا۔ تاریخ و مغازی میں وقیع سے ان کا درجہ بڑا سمجھا جاتا تھا۔ ان کی تصنیفات کی تعداد 70 ہے، جن میں ایک کتاب المغازی ہے۔ کتاب الفہرست میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یونس بن وکیر 199 ہجری ہشام بن عروہ اور ابن اسحاق کے شاگرد ہیں۔ فن روایت و حدیث میں ان کا متوسط درجہ ہے۔ اکثر محدثین نے ان کی توثیق کی ہے۔ علامہ ذہبی نے تذکرہ میں ان کا نام بلقب صاحب المغازی لیا ہے۔ انہوں نے مغازی ابن اسحاق کا ذیل لکھا ہے۔ زرقانی مواہب جلد 3 صفحہ 10۔ محمد بن عمر الواقدی الاسلمی 207 ہجری سیرت نبوی کے متعلق ان کی 2 کتابیں ہیں، کتاب السیرہ اور کتاب التاریخ والمغازی والمبعث۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ واقدی کی تمام تصانیف جھوٹ کا انبار ہیں۔ کتب سیرت کی اکثر بےہودہ روایتوں کا سر چشمہ انہی کی تصانیف ہے۔ ایک ظریف محدث نے خوب کہا ہے کہ اگر واقدی سچا ہے تو دنیا میں کوئی اس کا ثانی نہیں، اور اگر جھوٹا ہے تو تب بھی دنیا میں اس کا جواب نہیں۔ یعقوب بن ابراہیم الزہری 208 ہجری حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اولاد میں تھے اور زہری اور ان کے تلامذہ کے شاگرد ہیں۔ مغازی میں ان کا یہ رتبہ تھا کہ ابن معین جیسا ناقدر جال ان سے اس فن کی تحصیل کرتا تھا۔ عبد الرزاق بن حمام بن نافع حمیری 211 ہجری سکات محدثین میں ان کا شمار ہے۔ مزاج میں کسی قدر تشریح تھا۔ ابن معین کہتے ہیں کہ اگر عبد الرزاق مرتد بھی ہو جائیں تب بھی ہم ان سے روایت حدیث ترک نہیں کر سکتے۔ آخر عمر میں بصارت جاتی رہی تھی، اس لیے اس زمانہ کی حدیثیں ناقابل سند ہے۔ فن مغازی میں ان کی ایک تالیف ہے۔ عبد الملک ابن الحشام الحمیری 218 ہجری یا 213 ہجری ان کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔
علی بن محمد المدائنی 225 ہجری ابو معشر نجی اور سلمہ بن فضل وغیرہ کے شاگرد تھے۔ تاریخ و انصاب عرب میں نہایت وسیع المعلومات تھے۔ محدثین میں ان کا شمار نہیں لیکن مورخین کے امام ہیں۔ اغانی کے دفتر بے پایاں کا مخزن یہی ہے۔ تاریخ و انصاب میں ان کی کثرت تصنیفات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں ان کی کتاب نہایت مبسوط ہے، اور ابن ندیم کے بیان کے مطابق ہر قسم کے متعدد اور متنوع عنوان قائم کیے ہیں۔ عمر بن شبل بصری 262 ہجری حدیث، تاریخ، ادب، لغت، شاعری اور نحو کے امام ہیں۔ مکہ مبارکہ، مدینہ طیبہ اور بصرہ کی تاریخیں لکھی ہیں۔ علم سیر میں نہایت بلند پایا تھے۔ حدیث میں ابن ماجہ اور تاریخ میں بلازری اور ابو نعیم ان کے شاگرد تھے۔ محمد بن عیسیٰ ترمذی 279 ہجری مشہور محدث ہیں، جن کی کتاب سیاہ ستہ میں تیسرا درجہ رکھتی ہے۔ سیرت نبی میں ان کا خاص رسالہ ہے جس کا موضوع گزشتہ تصانیف سے الگ ہے۔ اس رسالہ کا نام کتاب الشمائل ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی حالات و عادات و اخلاق کا ذکر ہے۔ اس بات کا التزام کیا ہے کہ تمام روایتیں معتبر اور صحیح ہوں۔ اس رسالہ پر متعدد علماء نے شروح و حواشی لکھے۔ ابراہیم بن اسحاق بن ابراہیم 285 ہجری محدثین کبار میں شمار ہے کہ مسند صحابہ ان کی تالیف ہے، جن کے آخر میں کتاب المغازی شامل ہے۔ ابو بکر احمد بن ابی خسیمہ البغدادی 299 ہجری حدیث میں ابن حنبل اور ابن معین کے شاگرد اور تاریخ و سیر کے جلیل القدر عالم تھے۔ تاریخ کبیر ان کی تصنیف ہے، جس میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی شامل ہے۔ محمد بن عائز دمشقی، ان کی مغازی معتبر خیال کی جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر وغیرہ اکثر اس کے حوالے دیتے ہیں۔ یہ قدماء کی تصنیفات تھیں۔ ما بعد کی تصنیفات کا ہم ایک مختصر نقشہ ذیل میں درج کرتے ہیں۔ یہ تصنیفات قدیم تصنیفات اور احادیث کی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ اس نقشے میں ان کتابوں کا ذکر بھی ہے جو قدماء کی تصنیفات کے متعلق شرح کے طور پر لکھی گئی ہیں۔ ان کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ یہ فی نفسی ہی مستقل تصنیفات تھیں، اور ان میں جس قدر ذخیرہ معلومات ہے خود اصل کتابوں میں نہیں ہے۔ روز الانف سیرت میں ابن اسحاق کی شرح ہے۔ مصنف کا نام عبد الرحمن سہیلی ہے، جن نے 581 ہجری میں وفات پائی۔ یہ اکابر محدثین میں سے ہیں، اور تمام مصنفین ما بعد سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیقات اور معلومات کے متعلق ان کے خوشۂ چین ہیں۔ مصنف نے دیباچے میں لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب 120 کتابوں کی مدد سے لکھی۔ اس کا قلمی نسخہ ہمارے استعمال میں ہے۔ سیرت دمیاطی، حافظ عبد المومن دمیاطی المتوفی 705 ہجری کی تصنیف ہے۔ اکثر کتابوں میں اس کے حوالے آتے ہیں۔ یہ کتاب کا نام المختصر فی سیرت سید البشر ہے، قریباً 100 صفحوں میں ہے۔ پٹنہ کی کتب خانہ میں اس کا ایک نسخہ موجود ہے۔ سیرت خلاتی، علاء الدین علی بن محمد خلاتی حنفی کی تصنیف ہے، 708 ہجری میں وفات پائی۔ سیرت غازونی، شیخ ظہیر الدین علی بن محمد غازونی المتوفی 694 ہجری کی تصنیف ہے۔ بمبئی کے کتب خانہ جامع مسجد میں اس کا قلمی نسخہ موجود ہے۔ سیرت ابن ابی طیہ، مصنف کا نام یحییٰ بن حمیدۃ المتوفی 630 ہجری، یہ کتاب 3 جلدوں میں ہے۔ سیرت مغلطائی مشہور کتاب ہے اور مصر میں چھپ گئی ہے۔ علامہ عینی نے اس کے ایک حصہ کی شرح لکھی ہے جس کا نام کشف اللسام ہے۔ ان تمام کتابوں کا ذکر کشف الظنون میں سیرت کے عنوان سے ہے۔ شرف المصطفیٰ، حافظ ابو سعید عبد الملک نیشنا پوری کی تصنیف ہے، 8 جلدوں میں ہے۔ حافظ ابن حجر اصحابہ میں اکثر اس کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن جو روایتیں حافظ موصوف نے نقل کی ہیں ان میں بعض نہایت محمل اور لغو روایتیں ہیں، جس سے قیاس ہوتا ہے کہ مصنف نے رطب و یابس کی کوئی تمیز نہیں رکھی۔ شرف المصطفیٰ للحافظ بن الجوزی، اکتفا فی مغازی المصطفیٰ والخلفاء الثلاثہ، حافظ ابو الربیع سلیمان بن موسیٰ الکلائی المتوفی 634 ہجری کی تصنیف ہے۔ اکثر کتابوں میں اس کے حوالے آتے ہیں۔ سیرت ابن عبد البر مشہور محدث اور امام ہیں، اس کتاب کے حوالے اکثر آتے ہیں۔ عیون الاثر ابن سید الناس کی تصنیف ہے۔ ابن سید الناس اندلس کے مشہور عالم ہیں اور 734 ہجری میں وفات پائی۔ یہ کتاب نہایت متین اور جامع ہے، معتبر کتابوں کو ماخذ قرار دیا ہے اور جس سے جو نہ کچھ نقل کیا ہے سند بھی نقل کی ہے۔ اس کا قلمی نسخہ جلد 2 کلکتہ کے کتب خانہ میں ہے اور ہمارے پیش نظر ہے۔ نور النبراس فی سید ابن سید الناس عیون الاثر کی شرح ہے۔ مصنف کا نام ابراہیم بن محمد ہے۔ یہ کتاب نہایت محققانہ لکھی گئی ہے اور بے شمار معلومات کا گنجینہ ہے۔ 2 ضخیم جلدوں میں ہے اور ندوہ کے کتب خانہ میں اس کا نہایت عمدہ نسخہ موجود ہے۔ سیرت منظوم، حافظ زین الدین عراقی نے جو حافظ ابن حجر کے استاد تھے نظم میں لکھی ہے، لیکن دیباچہ میں خود لکھ دیا ہے کہ اس میں رطب و یابس سب کچھ ہے۔
مواہب لدنیہ مشہور کتاب ہے اور متاخرین کا یہی ماخذ ہے۔ اس کے مصنف قسطلانی ہیں جو بخاری کے مشہور شارح ہیں، حافظ ابن حجر کے ہم رتبہ تھے۔ یہ کتاب اگرچہ نہایت مفصل ہے لیکن ہزاروں موضوع اور غلط روایتیں بھی موجود ہیں۔ زرقانی علی مواہب، یہ مواہب لدنیہ کی شرح ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سہیلی کی کوئی کتاب اس جامعیت اور تحقیق سے نہیں لکھی گئی، 8 ضخیم جلدوں میں ہے اور مصر میں چھپ گئی ہے۔ سیرت حلبی مشہور اور متعدد اول ہے۔ صحت ماخذ، سیرت نبوی کے واقعات جو قلم بند کیے وہ تقریباً نبوت کی 100 برس کے بعد قلم بند ہوئے، اسی لیے مصنفین کا ماخذ کوئی کتاب نہ تھی بلکہ اکثر زبانی روایتیں تھیں۔ اس قسم کا موقع جب دوسری قوموں کو پیش آتا ہے، یعنی کسی زمانہ کے حالات و مدت کے بعد قلم بند کیے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر قسم کی بازاری افواہیں قلم بند کر لی جاتی ہیں جن کے راویوں کا نام و نشان تک معلوم نہیں ہوتا۔ ان افواہوں میں سے وہ واقعات انتخاب کر لیے جاتے ہیں جو قرائن اور قیاسات کے مطابق ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد یہی خرافات ایک دلچسپ تاریخی کتاب بن جاتے ہیں۔ یورپ کی تاریخی تصنیفات اسی اصول پر لکھی گئی ہیں، لیکن مسلمانوں نے اس فن سیرت کا جو معیار قائم کیا وہ اس سے بہت زیادہ بلند تھا۔ اس کا پہلا اصول یہ تھا کہ جو واقعہ بیان کیا جائے اس شخص کی زبان سے بیان کیا جائے جو خود شریک واقعہ تھا، اور اگر خود شریک خود نہ تھا تو شریک واقعہ تک تمام راویوں کا نام ترتیب بتایا جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی تحقیق کی جائے کہ جو اشخاص سلسلہ روایت میں آئے کون لوگ تھے، کیسے تھے، کیا مشاغل تھے، چال چلن کیسا تھا، حافظہ کیسا تھا، سمجھ کیسی تھی، سکت ہے یا غیر سکت، ستی و ذہن تھے یا دقیقہ بین، عالم تھے یا جاہل۔ ان جزوی باتوں کا پتہ لگانا سخت مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ سینکڑوں ہزاروں محدثین نے اپنی عمریں اسی کام میں صرف کر دیں۔ ایک شہر گئے، راویوں سے ملے، ان کے متعلق ہر قسم کی معلومات باہم پہنچائے۔ جو لوگ اس کے زمانے میں موجود نہ تھے ان کے دیکھنے والوں سے حالات دریافت کیے۔ ان تحقیقات کے ذریعے سے اسماء الرجال بایوگرافی کا وہ عظیم الشان فن تیار ہو گیا جس کی بدولت آج کم از کم لاکھ شخصوں کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں، اور اگر ڈاکٹر اسپرنگر کے حسن زن کا اعتبار کیا جائے تو یہ تعداد 5 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ ڈاکٹر اسپرنگر جرمن کے مشہور الفیدان فاضل ہیں۔ مدت تک ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ میں کام کیا۔ اصابہ کا نسخہ انہی کی تصحیح سے کلکتہ میں چھپا۔ اسی کتاب کے دیباچے میں صاحب موصوف نے لکھا ہے کہ نہ کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری ہے نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال سا فن عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو جس کی بدولت آج 5 لاکھ شخصوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔ محدثین نے حالات کے بہم پہنچانے میں کسی شخص کے رتبے اور حیثیت کی پرواہ نہ کی، بادشاہوں سے لے کر بڑے بڑے مقتداؤں تک کی اخلاقی سراغ رسانیاں کی اور ایک کی پردہ داری کی۔ اس سلسلے میں سینکڑوں تصانیف تیار ہوئی جن کی اجمالی کیفیت یہ ہے۔ سب سے پہلے اس فن یعنی راویوں کی جرح و تعدیل میں یحییٰ بن سعید القطان نے ایک کتاب لکھی۔ وہ اس رتبہ کے شخص تھے کہ امام احمد بن حنبل نے ان کی نسبت لکھا ہے کہ میری آنکھوں نے ان کا نظیر نہیں دیکھا۔ ان کے بعد اس فن کو زیادہ رواج ہوا اور کثرت سے کتابیں لکھی گئیں جن میں سے چند ممتاز تصنیفات حسب ذیل ہیں۔ رجال اکیلی خاص ضعیف الراویہ لوگوں کے حال میں ہے۔ رجال احمد بن عبد الاجلی المتوفی 261 ہجری، اس کتاب کا نام کتاب الجرح والتعدیل ہے۔ رجال امام عبد الرحمن بن حاتم الزاری المتوفی 327 ہجری، بہت ضخیم کتاب ہے۔ رجال امام دارقطنی مشہور محدث ہیں، یہ کتاب خاص ضعیف الراویہ اشخاص کے حال میں ہے۔ کامل ابن عدی اس فن کی سب سے مشہور کتاب ہے اور تمام محدثین متاخرین نے اس کو اپنا ماخذ قرار دیا ہے۔ یہ کتابیں قریباً آج ناپید ہیں لیکن بعد کی تصنیفات جو انہی سے ماخوذ ہیں آج بھی موجود ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ جامع اور مستند کتاب تہذیب الکمال ہے جو علامہ مزی یوسف بن زکی کی تصنیف ہے، جنہوں نے 742 ہجری میں وفات پائی۔ علاء الدین مغلطائی المتوفی 762 ہجری نے 13 جلدوں میں اس کا تکملہ لکھا۔ علامہ ذہبی اور متوفی 748 ہجری نے اس کا اختصار کیا اور بہت سے محدثین نے اس کے خلاصے اور ذیل لکھے، اور بالآخر حافظ ابن حجر نے ان تمام تصنیفات سے ایک نہایت ضخیم کتاب تہذیب التہذیب لکھی جو 12 جلدوں میں ہے اور آج کل حیدرآباد سے شائع ہوئی ہے۔ مصنف نے کتاب کے خاتمے میں لکھا ہے کہ اس کی تصنیف میں 8 برس صرف ہوئے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک اور سب سے زیادہ متعدد اول اور مستند کتاب میزان الاعتدال ہے جو علامہ ذہبی کی تصنیف ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس کتاب پر اضافہ کیا جس کا نام لسان المیزان ہے۔ اسماء الرجال کی کتابوں میں سے تہذیب الکمال، تہذیب التہذیب، لسان المیزان، تقریب التہذیب، تاریخ کبیر بخاری، تاریخ صغیر بخاری، ثقات ابن حبان، تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی، مجتبی النسبۃ الذہبی، انساب سمعانی، تہذیب اسماء ہماری نظر سے گزری ہیں۔
اس اصول تحقیق کی بنیاد خود قرآن مجید نے قائم کر دی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، مسلمانوں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو تم اچھی طرح اس کی تحقیق کر لو۔ حدیث میں بھی اس کی مزید ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کی یہ کافی دلیل ہے کہ جو کچھ سنے روایت کرتے۔ تحقیقی واقعات کا دوسرا اصول یہ تھا کہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے عقلی شہادت کے مطابق بھی ہے یا نہیں۔ درائیت کی ابتدا، یہ اصول بھی در حقیقت قرآن مجید ہی نے قائم کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو اس طرح اس خبر کو مشہور کیا کہ بعض صحابہ تک مغالطہ میں آ گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت حسان بن قاذفین میں شریک تھے اور اسی بنا پر حد قذف جاری کی گئی۔ قرآن مجید میں بھی اس کی تصریح ہے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے تہمت لگائی وہ تمہارے گروہ میں سے ہیں۔ تفسیر جلالین میں منکم کی تفسیر حسب ذیل کی ہے، جماعت من المؤمنین، یعنی یہ تہمت لگانے والے مسلمانوں کا ایک گروہ ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں حضرت عائشہ کی برات اور طہارت کے متعلق جو نازل ہوئی ان میں سے ایک یہ ہے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، جب تم نے سنا تو یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہم کو ایسی بات بولنا مناسب نہیں؟ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔ عام اصول کی بنا پر اس خبر کی تحقیق کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے راویوں کے نام دریافت کی جاتے اور پھر دیکھا جاتا کہ وہ سکا اور صحیح اور راویہ ہے یا نہیں، پھر ان کی شہادت لی جاتی۔ لیکن خدا نے اس آیت میں فرمایا کہ سننے کے ساتھ تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بہتان ہے؟ اس سے قطعاً ثابت ہوتا ہے کہ اس قسم کا خلاف قیاس جو واقعہ بیان کیا جائے قطعاً سمجھ لینا چاہیے کہ غلط ہے۔ اسی طرز تحقیق یعنی دریات کی ابتدا خود صحابہ کے عہد میں ہو چکی تھی۔ فقہا میں بعض اس بات کے قائل ہیں کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے جب اس مسئلے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا تو عبداللہ بن عباس نے کہا اگر یہ صحیح ہو تو اس پانی کے پینے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا جو آگ پر گرم کیا گیا ہو۔ صحیح ترمذی باب الوضو۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو ہریرہ کو ضعیف و رافعہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن چونکہ ان کے نزدیک یہ روایت درائیت کے خلاف تھی اسی لیے انہوں نے تسلیم نہیں کی اور یہ خیال کیا کہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہوگی۔ جب حدیثوں کی تدوین شروع ہوئی تو محدثین نے درائیت کے اصول بھی منضبط کیے، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ ابن جوزی نے کہا ہے کہ جس حدیث کو دیکھو عقل یا اصول مسلمہ کے خلاف ہے تو جان لو کہ وہ مصنوعی ہے، اس کی نسبت اس بحث کی ضرورت نہیں کہ اس کے راوی معتبر ہیں یا غیر معتبر، اس طرح وہ حدیث قابل اعتبار نہیں جو محسوسات اور مشاہدہ کے خلاف ہو یا نص کتاب اور سنت متواتر اور اجماع قطعی کے خلاف ہو اور تعویل کی گنجائش نہ رکھتی ہو، یا وہ حدیث جس میں ذرا سی بات پر سخت عذاب کی دھمکی ہو یا معمولی کام پر بہت بڑے ثواب کا وعدہ ہو۔ اس قسم کی حدیثیں واعظوں اور صوفیوں میں ہاں بہت پائی جاتی ہیں، یا وہ حدیث جس میں لغویت پائی جائے، مثلا یہ حدیث کے کدو کو بغیر ذبح کیے نہ کھاؤ، اسی لیے بعض محدثین نے لغویت کو راوی کے کذب کی دلیل قرار دیا ہے۔ یہ تمام قرینیں خود روایت سے متعلق ہیں اور کبھی یہ قرائن راوی کے متعلق ہوتی ہیں، مثلا غیاث کا واقعہ خلیفہ مہدی کے ساتھ، یا جبکہ راوی کوئی ایسی حدیث بیان کرے جو کسی نے نہ بیان کی اور خود راوی جس سے روایت کرتا ہے اسے ملا تک نہ ہو، یا وہ حدیث جس کو ایک ہی راوی بیان کرتا ہے حالانکہ بات ایسی ہے کہ اس سے اوروں کو بھی مطلع ہونا ضرور تھا، جیسا کہ خطیب البغدادی نے کتاب الکفایہ کے شروع میں اس کی تصریح کی ہے، یا وہ روایت جس میں کسی عظیم شان واقعہ کا ذکر ہے، اگر وہ واقع ہوا ہوتا تو سینکڑوں آدمی اس کو بیان کرتے، مثلا یہ واقعہ کہ کسی دشمن نے حاجیوں کو کعبہ کے حج سے روک دیا۔ اس عبارت کا محاصل یہ ہے کہ حسب ذیل صورتوں میں روایت اعتبار کے قابل نہ ہوگی اور اس کے متعلق اس تحقیق کی ضرورت نہیں کہ اس کے راوی معتبر ہیں یا نہیں۔ جو روایت عقل کے مخالف ہو، جو روایت اصول مسلمہ کے خلاف ہو، محسوسات اور مشاہدہ کے خلاف ہو، قرآن مجید یا حدیث متواتر یا اجماع قطعی کے خلاف ہو اور اس میں تعویل کی کچھ گنجائش نہ ہو۔ فتح المغیث مطبوعہ لکھنا ہو صفحہ 114۔ افسوس یہ کہ یہ کتاب نہایت غلط چھپی ہے، اس لیے بعض عبارتیں ہم نے اس نسخہ کے موافق غلط نقل کی ہیں۔ یہ اصول خود ابن جوزی کے قائم کردہ نہیں ہے بلکہ ابن جوزی نے محدثین کے اصول کو نقل کر دیا ہے۔ جس حدیث میں معمولی بات پر سخت عذاب کی دھمکی ہو، معمولی کام پر بڑے نام کا وعدہ ہو، وہ روایت رقیق المانی ہو، مثلا کدو کو بغیر ذبح کیے نہ کھاؤ، جو راوی کسی شخص سے ایسی روایت کرتا ہے کہ کسی اور نے نہیں کی اور یہ راوی اس شخص سے نہ ملا ہو، جو روایت ایسی ہو کہ تمام لوگوں نے اس سے واقف ہونے کی ضرورت ہو، تمام لوگوں کو اس سے واقف ہونے کی ضرورت ہو، بائیں ہی ہما ایک راوی کے سوا کسی اور نے اس کی روایت نہ کی ہو، جس روایت میں ایسا قابل اعتنا واقعہ بیان کیا گیا ہو کہ اگر وقوع میں آتا تو سینکڑوں آدمی اس کو روایت کرتے باوجود اس کے کہ صرف ایک ہی راوی نے اس کی روایت کی ہو۔ ملا علی قاری جو موضوعات نسخہ مقطوعہ مجتبائی دہلی صفحہ 92 تا خاتمہ کتاب کے خاتمے میں حدیثوں کے نامعتبر ہونے کے چند اصول تفصیل سے لکھے ہیں اور ان کی مثالیں نقل کی ہیں، ہم اس کا خلاصہ اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔
جس حدیث میں فضول باتیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکل سکتی، مثلا یہ کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے خدا اس کلمہ سے ایک پرندہ پیدا کرتا ہے جس کی 70 زبانیں ہوتی ہیں، ہر زبان میں 70,000 لغت ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ حدیث جو مشاہدے کے خلاف ہو، مثلا یہ حدیث کہ بیگن کھانا ہر مرض کی دوا ہے، تیسرا وہ حدیث جو صریح حدیثوں کے مخالف ہو، جو حدیث واقع کے خلاف ہو، مثلا یہ کہ دھوپ میں رکھے ہوئے پانی سے غسل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے برس پیدا ہوتا ہے، پانچواں وہ حدیث جو انبیاء علیہ السلام کے کلام سے مشابہت نہ رکھتی ہو، مثلا یہ کہ یہ حدیث کے 3 چیزیں نظر کو ترقی دیتی ہیں، سبززار، آب رواں، خوبصورت چہرہ کا دیکھنا، اور چھٹا وہ حدیثیں جن میں آئندہ واقعات کی پیشن گوئی بقید تاریخ مذکور ہوتی ہے، مثلا یہ کہ فلاں سن اور فلاں تاریخ میں یہ واقعہ پیش آئے گا، ساتواں وہ حدیثیں جو طبیبوں کے کلام سے مشابہ ہیں، مثلا یہ کہ ہریسہ کھانے سے قوت آتی ہے، یا یہ کہ مسلمان شیریں ہوتا ہے اور شیرنی پسند کرتا ہے، اور آٹھواں وہ حدیث جس کے غلط ہونے کے دلائل موجود ہوں، مثلا اوج بن انق کا قد 3000 گز کا تھا، اور نواں وہ حدیث جو صریح قرآن کے خلاف ہو، مثلا دنیا کی عمر 7,000 برس کی ہے، کیونکہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو ہر شخص بتا دے گا کہ قیامت آنے میں کس قدر دیر ہے، حالانکہ قرآن سے ثابت ہے کہ قیامت کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ 10واں وہ حدیثیں جو خضر علیہ السلام کے متعلق ہوں۔ 11واں جس حدیث کے الفاظ رقیق ہوں۔ 12واں وہ حدیثیں جو قرآن مجید کی الگ الگ صورتوں کے فضائل میں وارد ہیں، حالانکہ یہ حدیثیں تفسیر بیضاوی اور کشاف وغیرہ میں منقول ہیں۔ ان اصول سے محدثین نے اکثر جگہ کام لیا اور اسی بنا پر بہت سی روایتیں رد کر دی۔ مثلا ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو جزیہ معاف کر لیا تھا اور معافی کی دستاویز لکھوا دی تھی۔ ملا علی قاری اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ روایت مختلف وجوہ سے باطل ہے۔ پہلا، اس معاہدے پر سعد بن معاذ کی گواہی بیان کی جاتی ہے، حالانکہ وہ غزوہ خندق میں وفات پا چکے تھے۔ دوسرا، دستاویز میں کاتب کا نام معاویہ ہے، حالانکہ وہ فتح مکہ میں اسلام لائے۔ تیسرا، اس وقت تک جزیے کا حکم ہی نہیں آیا تھا، جزیے کا حکم قرآن مجید میں جنگ تبوک کے بعد نازل ہوا ہے۔ چوتھا، دستاویز میں تحریر ہے کہ یہودیوں سے بیگار نہیں لی جائے گی، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیگار کا رواج ہی نہ تھا۔ پانچواں، خیبر والوں نے اسلام کی سخت مخالفت کی تھی، ان سے جزیہ کیوں معاف کیا جاتا۔ چھٹا، عرب کے دور دراز حصوں میں جب جزیہ معاف نہیں ہوا، حالانکہ ان لوگوں نے چندہ مخالفت اور دشمنی نہیں کی تھی، تو خیبر والے کیوں کر معاف ہو سکتے تھے۔ ساتواں، اگر جزیہ ان کو معاف کر دیا گیا ہوتا تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اسلام کے خیر خواہ اور دوست اور واجب الرعایا ہیں، حالانکہ چند روز بعد خارج البلد کر دیے گئے۔